کیا سرمایہ داری یعنی کیپٹلزم مر چکا ہے؟ یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا مرکز بھی یہی ہے۔ ہم یانس ویروفاکس کی کتاب ٹیکنو فیوڈلزم پر بات کرنے والے ہیں، اور ان کا آئیڈیا تو سچ میں کافی چونکا دینے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ داری صرف مر نہیں رہی، بلکہ یہ تو کب کی مر چکی ہے۔ جی، اور ان کے مطابق یہ کوئی مستقبل کی پیش گوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلی 2 دہائیوں میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، بس ہم نے شاید اسے پہچانا نہیں۔ ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ سرمایہ کی ایک بالکل نئی قسم، ایک بہت ہی طاقتور شکل نے جنم لیا ہے، جسے وہ کلاؤڈ کیپٹل کہتے ہیں، اور اس نے ہمارے پورے معاشی نظام کو سرمایہ داری سے نکال کر ایک نئے نظام میں دھکیل دیا ہے، جسے وہ کہتے ہیں ٹیکنو فیوڈلزم۔ جان کن لگتا ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ یہ آخر ہے کیا بلا۔ ویروفیکس اس نتیجے پر پہنچے کیسے؟ وہ اپنی بات ایک بہت ہی ذاتی کہانی سے شروع کرتے ہیں، ہے نا؟ جی، وہ کہانی ایک طرح سے ان کی پوری کتاب کی بنیاد ہے۔ وہ اپنے والد کا ذکر کرتے ہیں، جو ایک کیمیکل انجینئر تھے۔ انہوں نے بچپن میں انہیں ایک لوہے کی سلاخ دکھا کر سمجھایا تھا کہ ہر چیز کی ایک دوہری فطرت ہوتی ہے، بالکل روشنی کی طرح، جو ایک ہی وقت میں ذرہ بھی ہے اور لہر بھی۔ بالکل۔ اور ویروفیکس کہتے ہیں کہ ان کے والد کا سکھایا ہوا یہی سبق سرمایہ داری کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ اچھا، یعنی سرمایہ داری کی بھی ایک دوہری فطرت ہے؟ وہ ایک ہی وقت میں 2 مختلف چیزیں ہوتی ہیں؟ جی، ان کے مطابق سرمایہ داری کے جو 2 بنیادی ستون ہیں، یعنی محنت اور سرمایہ، ان دونوں کی ایسی ہی دوہری فطرت تھی۔ پہلے محنت کو دیکھتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ محنت ہے جسے ہم کموڈیٹی لیبر کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ گھنٹے، وہ ہنر جس کے لیے ایک مزدور کو تنخواہ ملتی ہے۔ یہ ایک جنس کی طرح ہے جسے خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سیدھی سی بات ہے، لیکن اس کی دوسری فطرت کیا ہے؟ وہ کیا ہے جو خریدا نہیں جا سکتا؟ وہ ہے تجرباتی لیبر، یعنی ایکسپیرینشل لیبر۔ یہ وہ انسانی پہلو ہے، تخلیقی صلاحیت، جذبہ، نیا سوچنے کی لگن، کوشش۔ ویروفاکس کہتے ہیں کہ اصل قدر تو اسی سے پیدا ہوتی ہے، لیکن سرمایہ دار صرف کموڈیٹی لیبر کی قیمت ادا کرتا ہے۔ منافع اسی فرق سے آتا ہے جو ادا کی گئی قیمت اور پیدا کی گئی اصل قدر کے درمیان ہوتا ہے۔ مجھے محنت والی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن کیا سرمایہ کی بھی ایسی ہی دوہری فطرت ہے؟ میرے لیے تو سرمایہ سیدھا سادہ ہے، مشینیں، فیکٹریاں، پیسہ۔ اس میں پاور والا عنصر کہاں سے آتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ سرمایہ کی ایک فطرت تو وہی ہے جو آپ نے بتائی، جسے ویروفاکس کموڈیٹی کیپٹل کہتے ہیں، یعنی اوزار، مشینیں۔ لیکن اس کی دوسری اور زیادہ طاقتور فطرت پاور کیپٹل ہے۔ یہ صرف چیزیں نہیں، بلکہ ان چیزوں کی ملکیت سے حاصل ہونے والی وہ طاقت ہے جس سے دوسروں کے کام پر حکم چلایا جا سکتا ہے، انہیں منظم کیا جا سکتا ہے، اور ان کی محنت سے قدر نکالی جا سکتی ہے۔ اچھا، تو یہی پاور کیپٹل ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مختلف شکلیں اختیار کرتا رہا ہوگا۔ کتاب میں ٹیکنو اسٹرکچر اور گلوبل مینیٹور جیسے کچھ بھاری بھرکم الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ جی، دوسری جنگ عظیم کے بعد مغربی دنیا میں ٹیکنو اسٹرکچر کا دور آیا۔ یہ بڑی بڑی کارپوریشنز، حکومت اور ٹریڈ یونینز کا ایک گٹ جوڑ تھا۔ لیکن 1971 میں جب ڈالر کا سونے سے رشتہ ٹوٹا تو ایک نیا نظام پیدا ہوا جسے ویروفاکس گلوبل مینیٹور کہتے ہیں۔ گلوبل مینیٹور، یہ ایک بہت دلچسپ تصویر کشی ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ ایک طرح کا ویکیوم کلینر بن گیا تھا۔ وہ پوری دنیا سے، خاص طور پر جرمنی اور جاپان سے، بے تحاشا سامان خریدتا تھا، جس سے ان ممالک کی معیشتیں چلتی تھیں۔ اور اس خریداری کی وجہ سے امریکہ کا تجارتی خسارہ بہت بڑھ گیا۔ لیکن اس سائیکل کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ جرمنی، جاپان اور بعد میں چین اپنا سارا منافع واپس امریکی وال سٹریٹ میں لگا دیتی تھے۔ یہ ایک سائیکل تھا جو امریکی تجارتی خسارے پر چلتا تھا اور پوری عالمی معیشت کو توانائی دیتا تھا۔ تو یہ سب سرمایہ داری کی ہی مختلف شکلیں تھیں جو 2008 تک چلتی رہیں۔ پھر 2008 کا مالی بحران آیا جو ویروفاکس کے مطابق ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس بحران کے بعد ایسا کیا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا؟ 2008 کے بحران کے جواب میں مرکزی بینکوں نے سرمایہ داری کو اس کے اپنے اصولوں پر نہیں بچایا۔ اس کے بجائے انہوں نے خربوں ڈالر چھاپ کر سیدھا بینکنگ اور مالیاتی نظام میں ڈال دیے۔
वीरोफॉक्स उसे तंजिया तौर पर सरमायादारों के लिए सोशलिज्म कहते हैं। ये पैसा गरीबों को नहीं, बल्कि उन्हीं इदारों को दिया गया जिन्होंने बहरान पैदा किया था। अच्छा, तो अगर ये पैसा हकीकी मईशत में नई फैक्ट्रियां लगाने या नौकरियां पैदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसका आखिर हुआ क्या? यही सबसे अहम नुक्ता है। चूंकि आम लोगों के पास पैसा नहीं था, इसलिए मार्केट में तलब भी नहीं थी, तो कंपनियों ने इस पैसे से हकीकी सरमायाकारी नहीं की। इस सूरत हाल का सबसे गहरा नतीजा ये निकला कि उसने मईशत के इंजन के तौर पर मुनाफे को तकरीबन खत्म कर दिया। अब कंपनियों की कामयाबी मुनाफा पर नहीं, बल्कि इस बात पर थी कि उन्हें मरकजी बैंक के छापे हुए सस्ते पैसे तक कितनी रसाई हासिल है। और इसी माहौल में एक बिल्कुल नया और अजीब गरीब निज़ाम परवान चढ़ा। और यहीं से क्लाउड कैपिटल की कहानी शुरू होती है ना? ये इस्तिलाह सुनने में तो क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी लगती है, लेकिन वीरोफॉक्स का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जी बिल्कुल। उनके नज़दीक क्लाउड कैपिटल सिर्फ सर्वर्स और फाइबर ऑप्टिक्स का नेटवर्क नहीं है। वो इसे एक बहुत ही खास नाम देते हैं, रवैया तब्दील करने का एक पैदा करदा जरिया, यानी ए प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। वाह, ये तो बहुत ही पेचीदा तारीफ है। इसे आसान लफ्जों में कैसे समझा जाए? किताब में पुराने एडवर्टाइजर और आज की अलेक्सा का मवाजना बहुत दिलचस्प है। ये मवाजना इस तस्वुर को समझने के लिए बेहतरीन है। पुरानी एडवर्टाइजिंग जैसे डॉन ड्रेपर करता था, वो यकतरफा थी। वो आपको एक पैगाम देता था ताकि आप कोई चीज़ खरीद लें। लेकिन एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट या टिकटॉक का एल्गोरिथम ये कुछ और करता है। ये एक दो तरफा अमल है। पहले आप उसे तरबियत देते हैं, अपनी पसंद, नापसंद, सवालात और आदात बताकर, और फिर आपके फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर वो आपको तरबियत देना शुरू कर देता है। ये आपके रवैये को बदल रहा है ताकि उसके मालिक को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये सिर्फ इश्तिहार नहीं दिखा रहा, ये हमारे रवैये को अपने फायदे के लिए ढाल रहा है। ये तो बहुत ही खौफनाक बात है। तो अगर ये नया क्लाउड कैपिटल हमारे निज़ाम की बुनियाद बन गया है, तो उस पर खड़ी इमारत कैसी दिखती है? वीरोफॉक्स कहते हैं कि इसने नए समाजी तबकात को जन्म दिया है। जी, और यहीं से फ्यूडलिज्म यानी जागीरदारी वाली तशबीह वाज़ेह होती है। इस नए निज़ाम के सबसे ऊपर हैं क्लाउडोलिस्ट्स। क्लाउडोलिस्ट्स ये नए जागीरदार हैं। जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, ये लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनियों के मालिक नहीं, बल्कि ये उन डिजिटल सल्तनतों के मालिक हैं जहां हम सब अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। और उनके नीचे हैं जागीरदार सरमायादार यानी वेसल कैपिटलिस्ट्स। तो इसका मतलब है वो पुराने सरमायादार जो आज भी चीजें बनाते और बेचते हैं। बिल्कुल, ये वो कंपनियां हैं जो अब भी फैक्ट्रियां चलाती हैं, जूते बनाती हैं या किताबें छापती हैं, लेकिन अब उन्हें अपना सामान बेचने के लिए अमेज़न जैसी डिजिटल जागीर में दाखिल होना पड़ता है। और इसके लिए उन्हें मालिक यानी जेफ बेजोस को क्लाउड रेंट यानी एक किस्म का लगान अदा करना पड़ता है। वो अब आज़ाद सरमायादार नहीं रहे, बल्कि क्लाउडोलिस्ट के मातहत हैं। और फिर सबसे नीचे हम सब हैं क्लाउड सर्फ यानी डिजिटल मज़ारे। ये वो नुक्ता है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाया। तो क्या वीरोफॉक्स ये कह रहे हैं कि जब मैं किसी प्रोडक्ट का ऑनलाइन रिव्यू लिखती हूँ या इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट करती हूँ या गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, तो मैं असल में जेफ बेजोस या मार्क जुकरबर्ग के लिए मुफ्त में काम कर रही हूँ? क्या यही क्लाउड सर्फ होने का मतलब है? आपने बिल्कुल सही समझा। यही इस पूरे नज़रिए का सबसे इनकलाबी और परेशान कुन पहलू है। सरमायादारी में कदर और सरमाया फैक्ट्री या दफ्तर के अंदर उजरत और मेहनत के रिश्ते से पैदा होते थे, लेकिन टेक्नो फ्यूडलिज्म में खरबों डॉलर्स की कदर इस रिश्ते से बाहर पैदा हो रही है। हम सब हर लम्हा अपने डेटा, अपनी तवज्जो, अपनी पोस्ट्स की शक्ल में मुफ्त मेहनत फराहम कर रहे हैं, जो इन क्लाउडलिस्ट्स के क्लाउड कैपिटल को मजीद ताकतवर बनाती है। आप फेसबुक के सारिफ नहीं हैं, आप उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले एक बेउजरत मजदूर हैं। अमेज़न की मिसाल यहाँ बहुत वाज़ेह हो जाती है। वीरोफॉक्स इसे एक मार्केट या बाजार मानने से इनकार करते हैं। वो इसे एक क्लाउड फीफ यानी एक डिजिटल जागीर कहते हैं। जी, क्योंकि एक आज़ाद बाजार में खरीदार और बेचने वाले बराह रास्त मिलते हैं, लेकिन अमेज़न पर आपके और बेचने वाले के दरमियान जेफ बेजोस का एल्गोरिथम खड़ा है, और वो एल्गोरिथम सिर्फ और सिर्फ जेफ बेजोस के मफाद के लिए काम करता है। वो तय करता है कि आप क्या देखेंगे, किस कीमत पर देखेंगे और किस बेचने वाले को तरजीह दी जाएगी। और जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप कीमत सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि अपने डेटा की शक्ल में भी अदा करते हैं।
ٹھیک ہے، تو یہ نیا نظام فرد اور کمپنی کی سطح پر کام کر رہا ہے، لیکن اس کا عالمی سطح پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ اگر ایمیزون ایک ڈیجیٹل جاگیر ہے تو کیا ممالک بھی ایسی جاگیریں بنا رہے ہیں؟ یہیں سے امریکہ اور چین کا تنازع سامنے آتا ہوگا، ہے نا؟ بالکل وہیں سے۔ اس تنازع کو سمجھنے کے لیے ہمیں پرانے گلوبل منوٹور والے نظام کو یاد کرنا ہوگا، جسے ویروفیکس ڈارک ڈیل بھی کہتے ہیں۔ اس ڈیل کے تحت چین سامان بناتا تھا، امریکہ اسے خریدتا تھا اور چین اپنا سارا منافع واپس امریکی مالیاتی نظام میں لگا دیتا تھا۔ یہ نظام ڈالر کی بالادستی پر قائم تھا۔ تو کلاؤڈ کیپٹل نے اس ڈیل کو کیسے توڑا؟ اس نے اس پورے نظام کو بائی پاس کرنے کا ایک راستہ بنا دیا۔ ویروفیکس ایک بہترین مثال دیتے ہیں۔ فرض کریں چین سے 1 ٹن ایلومینیم امریکہ آتا ہے۔ اس پورے عمل میں پرانا نظام استعمال ہوگا، شپنگ، ڈالر میں ادائیگی، بینک۔ یہ پرانی دنیا ہے۔ اور نئی دنیا کیسی ہے؟ نئی دنیا ٹک ٹاک ہے۔ جب امریکہ میں لاکھوں لوگ ٹک ٹاک پر وقت گزارتے ہیں اور اس سے جو آمدنی پیدا ہوتی ہے وہ کلاؤڈ رینٹ کی شکل میں ہوتی ہے۔ یہ پیسہ کسی شپنگ کنٹینر میں نہیں آتا، یہ امریکی مالیاتی نظام سے نہیں گزرتا، یہ سیدھا ڈیجیٹل طور پر چین میں موجود کمپنی کے اکاؤنٹس میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ امریکی ویکیوم کلینر کو بائی پاس کر رہا ہے۔ اچھا، تو اصل خطرہ یہ ہے، یہ تجارتی خسارے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا خطرہ ہے کہ دنیا بھر سے یہ نیا ڈیجیٹل لگان کون وصول کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی حکومت ہواوے اور ٹک ٹاک کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ویروفاکس کے مطابق یہی اصل وجہ ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ مفادات کی جنگ نہیں ہے، یہ دو ابھرتی ہوئی ٹیکنو فیوڈل سلطنتوں کے درمیان تسلط کی جنگ ہے۔ سوال یہ ہے کہ 21ویں صدی کا عالمی ڈیجیٹل لگان بیجنگ میں جمع ہوگا یا واشنگٹن میں؟ یہ دو سپر کلاؤڈ فکس کی لڑائی ہے۔ تو اگر ہم پوری بحث کا خلاصہ کریں تو ویروفاکس کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک ایسے نظام سے نکل چکے ہیں جس کی بنیاد منافع اور مارکیٹوں پر تھی، اور ایک ایسے نظام میں داخل ہو گئے ہیں جس کی بنیاد کلاؤڈ لینڈ اور ڈیجیٹل جاگیروں پر ہے۔ ہم سرمایہ داری میں مزدور یا صارف ہونے کی حیثیت سے ٹیکنو فیوڈلزم میں کلاؤڈ سرف یعنی ڈیجیٹل مزارع بن گئے ہیں۔ اور اس کا ایک گہرا مطلب یہ ہے کہ استحصال اب صرف فیکٹری یا دفتر کے اوقات تک محدود نہیں رہا، یہ اب 24 گھنٹے ہو رہا ہے۔ ہر کلک، ہر لائک، ہر سرچ کے ساتھ ہم ایک ایسی ڈیجیٹل عمارت کی تعمیر میں مفت محنت کر رہے ہیں جس کی ملکیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ ایک زیادہ مکمل اور ہمہ گیر قسم کا استحصال ہے۔ ویروفیکس کا ماننا ہے کہ یہ نیا نظام سرمایہ داری سے بھی بدتر ہے، لیکن وہ مکمل طور پر مایوس نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کلاؤڈ کو ہمارے استحصال کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اسی کلاؤڈ کو ایک کلاؤڈ بغاوت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات سوچنے کے لیے ایک آخری سوال چھوڑ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ سچ ہے کہ ہم سب مل کر بغیر کسی اجرت کے اس نئے ڈیجیٹل نظام کو بنا اور چلا رہے ہیں، تو پھر اس ڈیجیٹل دنیا کی ملکیت کو اجتماعی طور پر واپس حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، جسے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟